السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم تجوید کی تعریف اور تجوید کی ضرورت کو بیان کریں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تجوید کی تعریف یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا۔ مخرج کہتے ہیں وہ جگہ جس سے حرف ادا ہوتا ہے، یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ، حرف کے ادا ہونے کی جگہ۔ صفات کہتے ہیں کہ جس کیفیت سے وہ حرف ادا ہو رہا ہے اس کو صفات کہتے ہیں۔ اب اس کی تعریف آسان انداز میں ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تجوید کہتے ہیں قرآن کریم کے ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ مثلا جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے انہیں موٹا پڑھا جائے، اور جن حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے انہیں باریک پڑھا جائے۔ اب تجوید کی ضرورت کیا ہے؟ دراصل قرآن کریم کو اللہ پاک نے تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھو، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن مجید اچھی آواز کے ساتھ پڑھو۔ اب تجوید کی ضرورت ہمیں اس سے پتہ چل گئی کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ قرآن جب بھی پڑھنا ہے تو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو مزید ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی زبان ہے تو اس زبان کو جب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو۔ اب چونکہ قرآن عربی میں ہے تو اس لیے اب قرآن کو عربی لہجے کے مطابق، عربوں کے طریقے کے مطابق پڑھا جانا ضروری ہے۔ تو اگر ہم ان کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو پھر تو قرآن کی عربیت ہی باقی نہیں رہے گی، یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے مراد کے خلاف، یعنی اس کا مطلب پیدا ہو جائے گا۔ اب ایک آسان سی مثال ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ایک صورت ہے سورۃ الاخلاص، اس کی پہلی آیت ہے کہ قل هو اللہ احد۔ اب قل جو ہے یہ دو نقطے والے قاف کے ساتھ اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے۔ اب پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اگر ہم اس کو باریک پڑھیں گے اور اس کو وہ دوسرا کاف بنا دیں گے جو دو نقطے کے علاوہ ہے، جو کتاب والا کاف ہے، تو پھر اس کا معنی بن جائے گا کہ کھاؤ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ معاذ اللہ، کتنا معنی چینج ہو گیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک لفظ آتا ہے قلب، دو نقطے والے قاف، جس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی کینچی والا قاف جو ہے۔ اب اس کو اگر کسی نے باریک پڑھ دیا اور کتاب والا کاف بنا دیا پڑھتے ہوئے تو اس کا معنی بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ قلب موٹے قاف دو نقطے والے قاف کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے دل، اور چھوٹے کاف کے ساتھ جس کو باریک پڑھا جاتا ہے، یعنی جو کتاب والا کاف ہے، اس کے ساتھ اگر کسی نے کلب پڑھ دیا تو اس کا معنی ہو جائے گا کتا۔ اب معاذ اللہ قرآن کے اندر ہم پڑھتے ہوئے اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس طرح ترجمہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں اور بھی مزید کئی فوائد حاصل ہوں گے، جیسے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت صحیح، خوبصورت اور عمدہ ہو جاتی ہے۔ تلاوت کرنے والا ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور تلاوت کرنے والا غلط پڑھنے کے گناہ سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو آج میں بھی انشاءاللہ یہ آئندہ سے کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو جب بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں
آج کے سبق کو سمجھنے کی اور اسی طرح اپنی زندگی کے اندر اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔